پھر آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منظر دیکھا، وہ صاف اور پاکیزہ گوشت چھوڑ کر وہ جو ہے مردار اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ پاکیزہ گوشت، اچھا گوشت، بہترین گوشت ہے، لحمن طریہ، ایک دم تازہ ترین گوشت کو چھوڑ کر بدبودار، جس میں کیڑے مکوڑے بیٹھے ہوں، گندگی پھیلی ہوئی ہو، جس کے قریب سے گزرے تو منہ پہ رومال لگا دینا پڑے، ایسا بدبودار جس کی مہک سے پورا علاقہ ایک دم جو ہے بدبودار ہو جائے، ایسا گوشت کھا رہے ہیں۔ ایسے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھ کر آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اتنے پاکیزہ گوشت کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم جب خریدی کرتے ہیں تو پھل فروٹ میں بھی ہم تازہ تلاش کرتے ہیں، آدمی اچھا تلاش کرتا ہے، ہر کوئی اپنی چوائس بہتر بناتا ہے، بیسٹ چوائس ہوتی ہے کہ میں اچھا کھاؤں۔ لیکن یہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اچھے گوشت کو چھوڑے ہوئے ہیں، پاکیزہ گوشت کو چھوڑے ہوئے ہیں، بہتر کو چھوڑ کر بدبودار ایک دم سڑا ہوا گوشت وہ کھا رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال مرد اور حلال عورتیں عنایت فرمائی تھی، وہ ان کو چھوڑ کر دوسری جگہ منہ مارتے تھے، یعنی حرام کاری اور بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے، زنا میں ملوث تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صالح جوڑا عنایت فرمایا تھا، اگر عورت ہے تو اس کا شوہر موجود تھا، اگر مرد ہے اس کی بیوی موجود تھی، اس کے باوجود اگر میاں ہو تو وہ غلط کام میں مبتلا تھا، اور اگر عورت ہو تو وہ کوئی غلط کام میں مبتلا تھی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا عام ہو رہا ہے، اور زنا کے ذرائع اتنے پھیل چکے ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے یا اپنے آپ کو بچائے، یہ مشکل ہو چکا ہے۔ ٹیلی ویژن اب یہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ پر موبائل نے ایسی جگہ لے لی ہے کہ ٹیلی ویژن میں تو کچھ نہ کچھ شرما شرمی ہوتی تھی کہ گھر میں باپ بیٹھا ہے، گھر میں ماں بیٹھی ہے، گھر میں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے درمیان ننگے ناچ دیکھنا، ان کے درمیان بری تصویریں دیکھنا، ان کے درمیان غلط کلپیں دیکھنا، ان کے درمیان غلط فلم دیکھنا، یہ مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن اب موبائل ایسا زہریلا ہتھیار لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ جس نے ہر کسی کو آزاد کر دیا ہے، اور ماں باپ اپنے بیٹوں کے بیڈ روم الگ الگ بناتے ہیں اور بڑی فیسیلیٹی دے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ایک اچھا روم ہو جائے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی سب لڑکیوں کے الگ روم، لڑکوں کے الگ روم، ماں باپ کا الگ روم، جس کی وجہ سے بیٹے اور بیٹیاں اپنے کمروں میں کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کو اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر! ابھی ایک جگہ سے ایک باپ نے مجھے فون کیا، مولانا صاحب آپ میری بیٹی کو کسی مدرسے میں جلدی داخل کروا دو، 1-2 دن میں ہمارا انتظام کروا دو۔ 17-18 سال کی لڑکی ہو چکی ہے، کامرس یا کوئی آرٹ میں وہ اسکول کر رہی تھی، اور اس کا باپ کہہ رہا تھا مجھے نہ اسکول کروانی ہے، نہ اس کو کالج بھیجنی ہے، کہیں نہیں بھیجنی، مولانا کوئی مدرسہ تلاش کر دو جس میں میری بچی کو میں داخل کروا دوں۔ کیا بات ہے کہ اگر آپ نے انتظام نہیں کیا تو میری بیٹی گیر کے ساتھ فرار ہو جائے گی۔ کیا آزادی تھی، کس طرح سے بچیوں کو پالا تھا، کس طرح سے آزادی دی تھی کہ آج بچیاں اپنے باپ کے کنٹرول میں نہیں، کہ آج بچیاں اپنی ماں کے کنٹرول میں نہیں، اپنے سماج کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے عزت دار خاندان کی آبرو کو نیلام کر کے وہ فرار ہو جاتی ہے۔
اس لیے زنا کے جو ذرائع ہیں، جو آلات ہیں، جو اسباب ہیں، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دوائی زنا ہے، یعنی زنا تک پہنچاتے ہیں۔ اور قرآن نے یوں نہیں کہا کہ تم زنا مت کرو، بلکہ قرآن نے یہ حکم دیا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسے آلات چھوڑ دو، ایسے آلات توڑ دو، ایسے ذرائع چھوڑ دو جس کی وجہ سے زنا کا جو ہے دروازہ کھل جائے۔ بے پردگی عام ہے، لڑکیاں اور لڑکے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے، گھنٹوں بھر باتیں، کا کون ہے میری سہیلی ہے، اور ماں اس کی کوئی تفتیش بھی نہیں کر رہی۔ اور آپ کو پتا ہو، میں نے تو اکثر لڑکیوں کے بھاگنے کے بعد اگر جب کسی کا تذکرہ سنا ہے تو اکثر لوگ یہی کہتے کہ اس میں اس کی ماں کا ہاتھ تھا، اس میں اس کی ماں کا ہاتھ تھا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ماں بری ہے، ماں غلط ہے، لیکن افواہ یہی اڑتی ہے۔ میں اس کو سچا بھی نہیں مانتا ہوں کہ ماں نے بھگایا ہوگا، لیکن افواہ یہی ہے، ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ ماں نے کنٹرول نہیں کیا، ماں نے دھیان نہیں دیا، ماں نے توجہ نہیں دی، ماں نے اس کو گھر کے اندر بند نہیں رکھا، ماں نے اس کے ساتھ رہ کر جو ہے اس کی تربیت نہیں کی۔ اس لیے آپ مائیں ہیں، آپ بہنیں ہیں، آپ گھر کی ذمہ دار ہیں، آپ گھر کے جو ہے وہ لوگ ہیں جو گھر کو جنت بناتی ہیں۔ اس لیے آپ سے میں درخواست کروں گا کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا زنا مت کرو، بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب کون لے جاتا ہے؟ موبائل، سب سے بڑا ہتھیار موبائل۔ بے پردگی، بازار میں سہیلیوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھیج دینا، یہ بھی زنا کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی پتہ ہے نمازی ہے، دیندار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس کی سہیلی کیسی ہے اس کا کیا علم آپ کو؟ اس لیے آپ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل گھنٹی بجانا نہ بھولیں۔